کیا آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کمانڈر نے یورپ کی متحدہ بحری طاقت کو شکست دی تھی؟ یہ زندگی ہے اس انسان کی جس نے بحیرہ روم کی لہروں کو اپنی تلوار کی آواز سنائی۔ جزیرہ لیسبوس جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں تھا، ایک کمہار جو مٹی کے برتن بنا کر بیچتا ہے کہ گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور قسمت اس بچے کو مٹی سے اٹھا کر بنانے والی تھی سمندر کا سلطان۔ یہ بچہ تھا خیر الدین۔ وہ اور اس کا بڑا بھائی عروج دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے۔ دونوں نے جوانی میں سمندر کو اپنا میدان بنایا۔ وہ تاجر نہیں تھے، وہ مجاہد بننے جا رہے تھے۔ یہ ہے الجزائر کا خوبصورت اسلامی شہر جہاں مسلمان پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور ہسپانیہ کی عیسائی فوج نے الجزائر کے ساحل کے سامنے ایک قلعہ تعمیر کیا اور شہر کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے فوجی اور بحری جہاز ہر وقت وہاں موجود رہتے۔ عیسائی فوجی شہر کی گلیوں میں تلواریں لے کے گھومتے رہتے، مسلمان عورتوں اور مردوں کو ناجائز تنگ کرتے، راتوں کو ان کے گھروں پر چھاپے مارتے۔ مسلمان انتہائی خوف زدہ اور ہر وقت عیسائی فوج سے ڈرے ڈرے رہتے، اور اپنی مرضی سے آزاد زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان حالات کی وجہ سے الجزائر کے لوگوں نے عروج اور باربروسا کو مدد کے لیے پکارا۔ 38 سال کی عمر میں باربروسا نے الجزائر فتح کر لیا۔ مسلمان عورتیں، بچے اور مرد بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جھنڈے لہرا کر باربروسا کا شکریہ ادا کیا۔ الجزائر کا بدلہ لینے کے لیے عیسائیوں نے تلسمان کے شہر پر حملہ کر دیا تھا۔ اب باربروسا تلسمان شہر کی طرف روانہ ہوا جو وہاں سے 400 کلومیٹر دور تھا۔ اس لڑائی میں عروج نے عیسائی دشمنوں کا تلوار سے خوب مقابلہ کیا، لیکن شہید ہو گئے۔ اب قیادت سنبھالی اس شخص نے جسے دنیا باربروسا کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کے ذہن میں ابھی تک تلسمان کی جلتی بندرگاہ تھی، اور وہ اس کا اور اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ باربروسا نے الجزائر کو سلطنت عثمانیہ سے منسلک کر دیا۔ باربروسا سلطنت عثمانیہ کے شاہی محل میں پہنچا۔ سلطان سلیمان نے اپنے محل میں خیر الدین سے ملاقات کی، سمندر کنارے دربار سجا کر باربروسا کو عزت دی، اور اسے مقرر کیا گیا سلطنت عثمانیہ کا امیر البحر۔ یہ محض عہدہ نہیں تھا، یہ اسلامی دنیا کی پہلی قیادت تھی۔ یہ سلطان کا باربروسا پر اعتماد تھا، یہ مضبوط مسلم بحریہ کی ابتدا تھی۔ باربروسا 70 جنگی کشتیوں اور جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ اس کا اعتماد بلند تھا، اور اس کے ساتھ اس کی مخلص فوج تھی جو ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار تھی۔ کورون، پاتراس، لپانٹو واپس لیے گئے، میسینا کی آبنائیں پار کی گئی، کیپری، پروچیڈا، نیپلز کی بندرگاہیں لرز اٹھیں، ٹیونس جیسا عظیم علاقہ فتح ہوا۔ بحیرہ روم میں اسلامی طاقت کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ ہیبسبرگ شہنشاہ چارلز پنجم نے باربروسا کو پیشکش کی، شمالی افریقہ کی حکمرانی لے لو، وفاداری بدل دو۔ باربروسا نے پیشکش ٹھکرا دی۔ عیسائی دنیا ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی۔ اسپین، وینس، جینوا اور دیگر عیسائی طاقتیں جمع ہوئیں تاکہ باربروسا کے خلاف ایک طاقتور مشترکہ عیسائی بحری فوج بنائی جائے۔ اور اس کا نام رکھا گیا ہولی لیگ، اور مقابلے کا میدان تھا پریویزا۔ سینکڑوں جنگی بحری جہاز مقام جنگ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ عیسائی دنیا مسلمانوں کی بحری طاقت کو ختم کرنے اور بحیرہ روم پر قبضہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھی۔ ان کے بہترین بحری کمانڈر میدان میں تھے۔ بحری تاریخ کی تیسری سب سے بڑی جنگ ہونے جا رہی تھی۔ عیسائی بحری فوج منظم طریقے سے مقام جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ نے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ کون ہوگا سمندر کا سلطان۔ دوسری طرف خیر الدین باربروسا۔ جہاز کم تھے مگر حکمت عملی بے مثال۔ ترک مسلم جہاز اعلیٰ ترتیب سے مقام جنگ میں پانی پر کھڑے تھے۔ مسلمان بحری فوج کے حوصلے بلند تھے، وہ ہر قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ باربروسا نے دعا کو ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مدد کی دعا کی، اور اپنے کمانڈرز کو عیسائی جہازوں پر حملے کا حکم دیا۔ اب دونوں افواج سمندر میں آمنے سامنے تھیں۔
حد نگاہ تک جہاز تھے جو لڑا عیسائی فوج نے اپنے جہازوں سے گولہ اور بارود کی بارش کر دی۔ ان کے پاس اسلحہ کی کمی نہ تھی۔ تجربہ کار عیسائی فوجی پوری طاقت سے حملے کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم فوج بھی پوری طرح تیار تھی۔ انہوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی۔ سینکڑوں عیسائی جہاز آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ عیسائی فوج کے جہاز پانی میں جلی ہوئی لکڑیوں کی طرح بکھر گئے اور مقام جنگ سے فرار ہو گئے۔ بحیرہ روم کی لہروں نے وہ منظر دیکھا جسے تاریخ نے سنہری حروف میں لکھا۔ باربروسا نے دشمن کے بیڑے کو ایسی چال میں پھنسا دیا کہ عددی برتری بے معنی ہو گئی۔ ہولی لیگ کو بدترین شکست ہوئی۔ یورپ کی مشترکہ بحری طاقت اسلامی بیڑے کے سامنے ٹک نہ سکی۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ بحری حکمت عملی کا شاہکار تھا۔ مسلم بحری فوج نے جیت کا جشن منایا۔ اس دن کے بعد تقریباً 3 صدیوں تک بحیرہ روم میں مسلمانوں کی برتری قائم رہی۔ سمندر کا سلطان 1546 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوا۔ عمر تھی 68 برس۔ اس کی بحری فوج نے سمندر کے سلطان کو خراج تحسین پیش کیا، سمندر کے کنارے سلامی پیش کی۔ اللہ اکبر! سمندر میں موجود مسلم جہاز بھی ترتیب سے کھڑے ہوئے سمندر کے سلطان کو سلامی دے رہے تھے۔ آج بھی استنبول میں اس کا مزار موجود ہے، اور جب بھی ترکی میں کوئی نیا ایڈمرل مقرر ہوتا ہے، وہ باربروسا کے مزار پر حاضری دیتا ہے۔ یہ صرف ایک قبر نہیں، یہ بحری عظمت کی علامت ہے۔ وہ کمہار کا بیٹا تھا، مگر اس نے سمندر کو اپنا دربار بنا لیا۔ یہ تھی داستان سمندر کے سلطان خیر الدین باربروسا کی۔ کیا آج بھی امت کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے؟